السلام علیکم، میں محمد علی جماعت نہم اسکریہ اسکول اینڈ کالجز واک اینڈ کیمپس کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 23 اپریل 2021 10 رمضان المبارک 1442 ہجری اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ سب سے پہلے میں سردانش کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کی نماز اور اس کے ترجمے کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق پڑھیے گا۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے، السلام علیک، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا. جزاک اللہ۔ اب میں سر ادریس کو قرآن کے ترجمے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اس کے فضائل، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے کچھ مسائل، اور ترجمہ ایک دفعہ ہم نے سرسری نظر دیکھا تھا۔ اب ہم اسے تفسیر سے پڑھنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا مطلب ہم نے سمجھا کہ ساتھ اسم کا معنی تو ہم نے جانا تھا کہ یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات آج ہم نے جو آیت پڑھنی ہے اس میں بھی آئیں گی دوبارہ۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ معنی یہ ہوا کہ میں کام جو بھی کر رہا ہوں اسے شروع کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کے، جو بہت بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، یا یوں کہیں کہ جو سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے معنی ہم نے کل سیکھے تھے کہ ہر قسم کی تعریف، یعنی جو بھی کسی کی بھی تعریف ہے وہ اصل میں حقیقت میں جب اس پہ غور کیا جائے گا تو للہ، لام کا معنی پڑا تھا کہ لیے، کے لیے، اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ رب، کل یہ بات عرض کی تھی، پالنے والا، پروردگار، جو کسی کو درجہ بدرجہ اس کی تربیت کرتا کرتا عروج پہ پہنچا دے۔ سارے جہانوں کا عالمین، جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا پالنے والا وہ اللہ ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اگلی آیت جو ہے، دوسری آیت، الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات، پہلے ایک صفت بتائی گئی کہ وہ رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب دو یہ صفات ذکر کی گئی ہیں، دونوں اصل میں اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہیں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ فرق میں نے پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا کہ الرحمن کا مطلب ہے ایسی ذات جس کی رحمت سے ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کو کھانا پینا ضرورتیں نہیں مل رہی، کافر بھی استعمال کرتا ہے، اسے بھی چیزیں نعمتیں مل رہی ہیں، وہ بھی زندگی کے فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ہر چیز پہ اس کی رحمت ہو، اور رحیم کہتے ہیں اس کو جس کی رحمت کامل ہو، جو جس پہ رحمت کرے مکمل کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک صفت جو الرحمن ہے، یہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بغیر نسبت کے۔ جیسے رب پہ بتایا تھا کہ رب نہیں کہا جا سکتا کسی کو، اگر اس کا نام عبد الرب ہے، یہ فضل ربی لوگ لکھتے ہیں، تو اب اس طرح کوئی ہے نسبت ساتھ لگائے گی، یہ کہیں گے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے یہ چیز، یا یہ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ رحمان کا یا رب کا بندہ ہے۔ تو اسی طرح عبد الرحمن، فضل الرحمن، عطاء الرحمن، جو عورتوں میں امت الرحمن نام رکھے جاتے ہیں، تو وہاں خالی رحمان بولنا
یہ گناہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ بہت سے لوگوں کے نام کو شارٹ کر کے عبد الرحمن نام ہے تو خالی رحمان صاحب کہتے رہتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کی رحمت پوری ہر چیز جتنی مخلوقات ہے ان سب پہ پہنچتی ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاں، رحیم پہ میں نے پہلے بھی بسم اللہ میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی اپنے اندر جو اس کے اندر رحمت ہے وہ اپنی پوری رحمت کسی پہ کر دے تو یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے رحیم کا لفظ جو ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں یہاں الرحیم لا کے یہ بتایا کہ وہ جو قیامت میں پوری مکمل کسی بھی اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے، اس بندے کو کسی قسم کی تکلیف کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اس سے وقت کافروں کے لیے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں رحمان ہے تو وہ سب کو دے رہا ہے، ہر چیز اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کیا ہے، رحمان ہے اور رحیم، بڑا مہربان ہے، یعنی ایسا مہربان ہے کہ اس کی رحمت سب پر ہے، سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ ایک اشارہ مفسرین نے کہا کہ ادھر بھی کیا گیا کہ جو اللہ سب کو پال رہا ہے یا اس نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ کوئی اس کے کسی مجبوری کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو پہلی دو آیتوں میں نے کل کہا تھا کہ یہ عقیدہ توحید بھی سمجھا دیا گیا، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ وہ جب یہ بات پتہ لگ گئی کہ سب کی ضرورتیں ایک ہی ذات پوری کر رہی ہے، دوسرا لفظوں میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے، یعنی سے اللہ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا ہے۔ تو عقیدہ اسی طرح وجود باری تعالیٰ بھی سمجھا دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی سی دو آیتوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ سمجھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے شروع میں بات طرز کی تھی کہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ آ رہا ہے بس یوں سمجھیں کہ اسی کا سارا آگے قرآن پاک میں ذکر ہے، قرآن پاک پورا اسی کی تشریح ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ آ رہا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دونوں طرح سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے بس وہی ساری تشریح مزید مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرایوں میں وہ قرآن پاک میں ہوگی، یعنی پہلے عقیدہ ہے پہلے 3 آیتوں میں، اور آخر پہ چل کے انسان کی دعا ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی کسی چیز کا مالک ہونا، اور یوم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم کا مطلب ہے دن۔ الدین، دین میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے کئی معنی آئے ہیں، ججمنٹ کے، جزا کے، بدلے کے، انصاف کے۔ اسی طرح دین ریلیجن کے معنی میں، دین یعنی اطاعت کے معنی میں، شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں دین جو ہے وہ جزا، بدلے، انصاف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے، روز جزا کا، جزا کے دن کا، یعنی ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا عقیدہ آخرت کا بھی سمجھا دیا گیا۔ یہ دنیا جو ہے یہ بس یہی نہیں ہے کہ یہاں آپ آئے اور آپ نے کھایا پیا اور آپ کی پرورش ہوتی رہی اور آپ بڑے ہوئے، شادی بیاہ ہوئے اور بس بوڑھے ہوئے اور مر گئے، نہیں، یہاں سے جو کچھ کرو گے وہ وہاں جا کے قیامت میں، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، کیونکہ قرآن آگے جب اس کی وضاحت کرے گا تو بتائے گا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا، یہ اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کرے، تو جو جیسے اعمال کرے گا اس کے مطابق اسے قیامت میں اس کے سزا یا جزا بدلہ، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ تو مالک تو آج بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا۔ یہ کیوں فرمایا کہ قیامت میں جو بدلے کا جو دن قیامت کے بعد آئے گا وہ اس کا مالک ہے؟ اصل میں آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تھوڑی تھوڑی ملکیتیں دی ہوئی، کچھ اختیارات، کچھ چیزیں دی ہیں، مطلب یہ کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، یہ مکان تمہارا ہے، یہ کپڑا تمہارا ہے، انسان کو دی۔ اگرچہ یہاں بھی حقیقی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اسی لیے جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ فصل تیار ہوتی ہے، کوئی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور رات کو اولے پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے ساری چیز۔ تو بتا دیتا ہے کہ مالک تو وہی ہے۔ تو دنیا میں بھی جو کچھ چیزیں ہیں اس کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن عارضی ملکیتیں اس نے ظاہری طور پہ ہمیں دنیا میں کچھ دی ہوئی ہیں، لیکن وہ وقت ایسا آ جائے گا کہ جب وہ یہ عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اعلان کیا جائے گا للہ الواحد القہار۔ تو وہ وقت آئے گا چونکہ اس دن بالکل سب کی ملکیتیں پوری طرح ختم کر کے سب پہ ظاہر کر دیا جائے گا پوری طرح کہ تمہاری ملکیت میں کچھ نہیں تھا، تم غلط فہمی کا شکار تھے دنیا میں کہ یہ تمہاری ملکیت میں، اصل میں مالک حقیقی وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اس دن کا ذکر کیا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے بعد جو جزا کا دن آنے والا ہے نا، اس کا مالک بھی ہے۔ تو دونوں بڑے اہم عقیدے ان 3 آیتوں میں سمجھا دیے گئے۔ عقیدہ توحید، جب عقیدہ توحید کا کوئی قائل ہوتا ہے تو ضمناً انبیاء کے پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا سب کچھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب مالک کو، رب کو مان لیا تو جو اس کے احکامات ہیں وہ بھی مانے گا، بھی مانے گا کہ اچھا اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ نے کہا ہے کتاب، تو وہ ضمناً سارے اس میں آ جائیں گے عقیدے۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا اہم عقیدہ کہ اس اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، کہیں بھاگ نہیں تم سکتے، ایسا ایک دن بھی آئے گا جس دن تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، وہ بھی سمجھا دیا۔ میں مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے بدلے کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق کرے۔ جزاک اللہ۔ اب میں میسج آف دی ڈے یعنی آج کے دن کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موضوع ہے محنت کی عظمت۔ بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت و مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے۔ اسی کی بدولت انسان نے اپنے مسائل حل کیے۔ محنت سے ہی انسان نے اپنی معاشرتی گتھیاں سلجھائیں اور اپنی ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے۔ محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا اور محنت سے ہی سمندروں کی تہ میں پہنچا۔ محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت کیے گئے۔ رات دن کی کوششوں سے ہی انسان نے ایجادات کی۔ آج جو عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، فوٹوگرافی، بجلی، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ سب محنت و تجسس ہی کا پھل ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں محنت اور مشقت نہیں کرتی وہ پسماندہ رہ جاتی ہیں اور اپنی عزت اور وقار سب کچھ کھو کر مفلسی اور بیچارگی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ انہیں دوسری ترقی یافتہ قوموں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہوتی ہے۔
جس چیز کے لیے محنت سے کوشش کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ محنت میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شکریہ۔